بالکل یہی انداز ہے اللہ کا. اے نبی ان سے کہہ دو تعالو آؤ. تعالو جو ہے نا یہ بڑے احترام سے جب کسی کو کہا جاتا ہے آئیے تشریف لائیے. عربی میں ایک لفظ ہے ایتی. ایتی کا مطلب آ جا ادھر پڑھا پڑھ اتھے آ. اور ہے تعالو تشریف لائیے آئیے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کن چیزوں کو تم پر کیا کر رہا ہے حرام کیا. اللہ تشرکو بہ شیئا. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یا اللہ مدد چلے گا, یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے. نہیں ہے, بس چھوڑ دو. اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے, ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلاں نے لکھ دیا, وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے. مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کام. تو پہلی بات کیا ہے, اللہ تشرکو بہ شیئا. اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا. بس اختیارات صرف کس کے ہیں, اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں میں نبی بھی داخل ہیں یا نہیں ہے؟ سب داخل ہیں اس میں. انتم الفقراء الی اللہ. تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو, کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. انبیاء بھی اس میں داخل ہیں. انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں, تم بھی میرے احکام کے مکلف ہو. یہ بھی ہے, یہ بھی میرے بندے ہیں. ایک اور جملہ کہہ دوں, جب اللہ جو ہمارے لیے چیزیں بھیج رہا ہے, نماز بھیج رہا, روزہ بھیجا, حج بھیجا, خمس زکوٰۃ, جہاں سب کچھ اس نے بھیجا, قرآن کریم بھیجا, کوئی بھی شے ہمیں مستقیماً نہیں دی, نہیں پہنچا سکا. اللہ نے ہمیں کوئی شے بغیر واسطے کے نہیں دی. جو کچھ دیا واسطے کے ذریعے دیا, وسیلے کے ذریعے دیا. توجہ, اس نے ہمیں نماز بھی دی تو وسیلے کے ذریعے, قرآن کریم دیا تو وسیلے کے ذریعے. ارے وہ جو محتاج نہیں ہے, وہ اللہ جو کریم ہے, سمد ہے, لم یلد ولم یولد ہے, محتاج نہیں ہے, جب وہ بھیج رہا ہے تو وسیلے کے ذریعے, تو جب ہم یہاں سے بھیجیں بھئی, جب اس کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ وسیلے کے ذریعے آ رہا ہے. قرآن سب سے بڑا فیض ہے اللہ کا. فیض یعنی نعمتوں میں سے فیض. فیض سب سے بڑی نعمت کو فیض کہا جاتا ہے. حضرات چند موٹی موٹی اصطلاحات استعمال کروں گا, علماء نے استعمال کی ہیں لیکن وضاحت کر دوں گا. قرآن فیض ہے اللہ کی طرف سے. فے یہ ذات, فیض بہت بڑی نعمت جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اسے کہتے ہیں فیض. ہر نعمت فیض نہیں ہے. قرآن فیض ہے, صرف فیض ہے. توجہ, فیض ہے. اللہ نے فیض بھیجا تو رسول کریم کے ذریعے. اللہ نے فیض بھیجا, قرآن کریم فیض ہے. ارے یہ صامت قرآن فیض ہے, یہ خاموش قرآن فیض ہے, تو قرآن ناطق فیض نہیں ہے. جب اس قرآن کے لیے واسطے کی ضرورت ہے تو اس قرآن کے لیے واسطے کی ضرورت کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی, اللہ نے قرآن کو بھیجا, عرفاء کی نگاہ میں قرآن فیض ہے اور رسول خدا ہے فیض مقدس. عرفاء جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں, تھوڑی سی اصطلاحات, میں نے کہا موٹی اصطلاحات ہیں, گاڑی اصطلاحات ہیں, یاد کر لیجئے. قرآن فیض, رسول خدا ہے فیض مقدس, اور خدا ہے فیض اقدس. اللہ سب سے بڑا فیض. اس نے کہا دیکھو خبردار, میرے تک آنے کے لیے مستقیم ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا. اگر ڈائریکٹ آنے کی کوشش کرو گے, بنی اسرائیل نے بھی یہی چاہا تھا. بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اللہ سے کہو ہمیں نظر آ جائے, تو اللہ نے کہا میں کبھی کسی کو نظر نہیں آؤں گا, ذرا پہاڑ کو دیکھو. اللہ نے اپنے کرم فیض کی نگاہ ڈالی پہاڑ پہ, پہاڑ جل گیا. بنی اسرائیل سارے مر گئے, جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے. بنی اسرائیل نے ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہا تو سارے تباہ ہو گئے. بڑے بڑے خلفاء کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. توجہ فرمائے جانے کے رام. اب یہ قرآن کریم فیض ہے, اس کو بھی ہمیں پانے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ جاؤ میں نے پہاڑوں پہ نازل کر دیے جا کے لے آؤ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ نے قرآن کو بھیجا تو قلب پیغمبر پہ. توجہ توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو. اذان گرامی میں سارے اپنے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ درست کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اگر میں اپنے قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن میں نے اپنے محمد کے, اپنے حبیب کے دل پہ قرآن کو نازل کیا. عزیزان گرامی, وہ دل جس پہ قرآن نازل ہو اور اسے کچھ نہ ہو, پہاڑوں پہ آئے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کیسے ممکن ہے کہ لوگ سینہ چیر کے کیسے ممکن ہے کہ اس دل کو دھونے کی ضرورت ہو؟ عزیزان گرامی, وہ دل اتنا پاک ہے, وہ دل اتنا عظیم ہے کہ جس دل پہ قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور وہ پیغمبر اسلام بیان فرماتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ تمام کی تمام نعمت دین حق کی سب سے پہلی پہچان کیا عقل بتاتی ہے جو باعظمت ہوں گے وہ اللہ والے ہوں گے.